میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. I want to become a lawyer. I want to become a software engineer. میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. I want to become a social worker. We are wise. انیلا اپنی 4 بہنوں اور ایک بھائی کے ساتھ فتح جنگ کے ایک گاؤں کتپال میں رہائش پذیر ہے. انیلا کے والد ایک مزدور ہیں اور والدہ گھر کا خرچ چلانے میں اپنے شوہر کی مدد کی غرض سے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتی ہیں. انیلا نے 2 سال قبل غربت کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کر دی اور گھر کا خرچ چلانے کی غرض سے اپنی ماں کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام کرنے لگی. میں سلائی وغیرہ کرتی ہوں تو ان کے پاپا جو مزدوری کرتے ہیں، دونوں ہاتھ بٹا کے گھر کا نظام چلاتے ہیں. میری خواہش تھی کہ یہ پڑھے. ہمارے گھر کے حالات ایسے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کسی اچھے سے اسکول میں بیٹی کو داخل کروائیں. 8 کلاس کے بعد میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں کسی اعلیٰ اسکول میں تعلیم حاصل کر سکوں، کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا. ان مشکل حالات میں انیلا کے والد کو اسلام آباد میں ایک کالج کے بارے میں اطلاع ملی جہاں غریب و مستحق اور یتیم بچیوں کو جدید اور دینی تعلیم بالکل مفت دی جاتی ہے. آج انیلا گزشتہ 2 سال سے وائس کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اور میٹرک میں فیڈرل بورڈ اسلام آباد کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی. میں نے مڈل تک تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی. اس کے بعد میری شدید خواہش تھی کہ میں کسی اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کروں. اب میں وائس کالج میں پڑھتی ہوں. یہاں میں ہاسٹل میں رہتی ہوں. یہاں کی ٹیچر بہت شفیق اور قابل ہیں. یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج میں نے میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور میری خواہش ہے کہ میں آگے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کروں. وائس اسکول اینڈ کالج برائے خواتین طالبات کا ایک ایسا رہائشی ادارہ ہے جہاں اس وقت پلے گروپ سے لے کر گریجویشن کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ ادارہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد سے الحاق یافتہ ہے اور دی وائس ٹرسٹ کی ملکیت ہے جو کہ غیر منافع بخش اور غیر کاروباری بنیادوں پر مارز وجود میں آیا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ وائز جو طالبات کا ادارہ ہے اس نے پاکستان میں نظام تعلیم کے حوالے سے یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جدید تعلیم معیارات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ کوشش کی جائے کہ طالبات میں نہ صرف دینی شعور پیدا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جدید علوم سے آراستہ ہوں اور اس طرح سے ملک اور قوم اور امت کی ترقی کے لیے خواتین جو سب سے بڑا تہذیبی ورثے کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہیں وہ تربیت پا کر کے آگے آ سکیں. تقریباً 4 کنال پر پھیلی ایک وسیع اور کشادہ عمارت میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین اساتذہ، صاف ستھرے کلاس رومز، کھیلوں کے لیے آؤٹ ڈور وسیع گراؤنڈ، جدید کمپیوٹر لیب، سائنس لیبارٹریز اور معیاری لائبریری جیسی سہولیات کے ساتھ یہاں طالبات کو میڈیکل و انجینئرنگ، کمپیوٹر اور آرٹس کی مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تجوید قرآن پاک اور درس قرآن دینے کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے. آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایک ایسے تعلیمی ادارے میں وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے جو ایک پوری ادھوری شخصیت نہیں، پوری شخصیت وجود پذیر کرتی، جس میں ڈاکٹرز بھی انشاءاللہ بنیں گے، انجینئرز بھی انشاءاللہ بنیں گے، ہر طرح کے لوگ بنیں گے، لیکن وہ یہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس کا ہم کو جواب دینا ہے. اپنے قیام کے بعد مختصر ترین عرصے میں میٹرک سے گریجویشن کے تمام تر نتائج میں علاقے بھر میں نمایاں پوزیشن اس ادارے کا اعزاز رہا ہے. طالبات کی رہائش کے لیے ایک معیاری ہاسٹل بھی ہے جہاں اس وقت ملک کے 4 صوبوں اور کشمیر سمیت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بچیاں بھی رہائش پذیر ہیں جو اس ادارے پر طالبات اور والدین کے مکمل اعتماد کی ٹھوس دلیل بھی ہے. میری بیٹی، بڑی بیٹی انیلا شبیر بہت لائق تھی، اس کو ہم نے اسلام آباد وائس کالج میں داخل کیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے فیس، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اور اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہے. ڈسپلن بھی اچھا ہے، ماحول بھی وہاں کا اچھا ہے، تو بچی میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے.
خدا کرے کہ یہ ادارہ ہمیشہ چلتا رہے، غریبوں کا ساتھ دیتا رہے۔ وائس کالج اس وقت کرائی کی عمارت میں کام کر رہا ہے اور اپنی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے صرف 50 بچیوں کو ہاسٹل کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اگر کالج کی اپنی عمارت تعمیر ہو جائے تو 300 بچیوں کو بآسانی جدید اور اسلامی تعلیم فراہم کر سکے گا۔ اگر آپ ایک بچے کو تعلیم دیں گے تو ایک فرد کو تعلیم دیں گے، لیکن اگر آپ ایک بچی کی صحیح تربیت کریں گے تو یہ تربیت پورے خاندان کے لیے ہوگی۔ یہ جو ادارہ ہے خواتین کی تعلیم اور تربیت کا وائز، یہ ایک اقامتی ادارہ ہے جس میں تقریباً 400 کے قریب بچیاں اس وقت موجود ہیں، اور وہ 8 سال کا ایک کورس بھی ہے، اور اس 8 سال کے دوران ان کی خواہش یہ بھی رہتی ہے، جس کے لیے انہوں نے اہتمام بھی کیا ہوا ہے، کہ ان کی تربیت ایک موجودہ زمانے میں ایک مستحکم شخصیت کے طور پر، ایک دینی شخصیت کے طور پر، اور ایک فارورڈ لکنگ شخصیت کے طور پر وہ سامنے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ انہی فرائض کو سر انجام دے رہا ہے جو ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہماری ریاست کا تقاضا ہے، اور آئندہ نسلوں کی بہتری کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی وائس فیملی کے ممبر بنیے۔ حافظ تنویر احمد ایک صاحب دل نوجوان ہیں، اور میں ان کو بالکل انفوان شباب سے جانتا ہوں۔ یہ جو انہوں نے اپنا ادارہ کھولا ہے وائس کے نام سے، یہ اچھی تربیت، علم تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کا بھی مرکز ہے، اور خاص طور سے قرآنی علوم اور قرآن کریم کے مطابق لوگوں کی تربیت، بچوں کی تربیت کرنے کا بہت اچھا ادارہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے ہاں ایسے رہائشی ادارے ہوں بچیوں کی جن پر اعتماد کیا جا سکتے، یعنی بچیوں کو کسی کے حوالے کرنا تو اپنی عزت کو دوسروں پر کے حوالے کرنا ہے، اور وہ بغیر بہت اعتماد کے نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ کسی ایک یتیم و مستحق بچی کو اپنی فیملی کا حصہ بنا کر اس کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمے لیں، یا پھر کالج کی تعمیر میں حصہ لیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک کلاس روم کی تعمیر یا کالج ہاسٹل کی تعمیر میں مدد کر کے آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں ساتھی بن سکتے ہیں۔ مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہرحال میں ایک نہایت ہی اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا ہے جہاں بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اس کا نام ہے وائز، یعنی ویمنس انٹرنیشنل اسکول آف ایکسلنس۔ یہاں پر اس وقت تقریباً 300 بچیاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے تقریباً 50 جو ہیں وہاں ان کے لیے ہاسٹل کی سہولتیں مہیا کی گئی ہیں۔ وہاں پر پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آرٹس اور کمپیوٹر سائنسز کے کورس ہوتے ہیں جو 9ویں جماعت سے لے کر تو گریجویشن تک چلتے ہیں۔ یہ ادارہ جو ہے یہ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ بھی ہے اور رجسٹرڈ بھی ہے۔ یہاں پر دینی تعلیم کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، بچیوں کو اچھی مسلم خواتین بننے کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان کو اس معاملے میں نیک ہدایت دی جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب لوگوں سے، مخیر حضرات سے یہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ اس ادارے کی، اس اچھے ادارے کی مدد کریں تاکہ ضرورت مند بچیوں کو یہاں پر اچھی تعلیم دی جا سکے اور ان کو یہاں ہاسٹل وغیرہ میں سہولتیں دی جا سکیں۔